जुल्फां ने मेरे पीर दियां, जिस दियां उंगलियां, जिस दियां उंगलियां चन आसमान दी चीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने मेरे पीर दियां। अल्लाह सोना इकरम कमावे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे। अखियां भुखियां, अखियां भुखियां सोने दी तस्वीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने मेरे पीर दियां। इस मुखर नूं जो तक लैंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा। मिठियां गल्लां, मिठियां गल्लां हैन शिमा दे वीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء
وإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے. گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کل سید الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہن تو بعد اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس مالک دی توفیق دے نال اسی او دے گھر دے اندر جمع ہاں. اللہ رب العزت ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات، محرم الحرام جاری و ساری ہے اور بڑی ہی تیزی دے نال یہ اپنے اختتام دی طرف رواں اور دوا ہے. اسے ماہ مبارک دی مناسبت دے نال میں اج تساں حضرات دے سامنے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے میرے محبوب دے اہل بیت انہاں دی
عظمت دے حوالے دے نال انہاں دے فضائل دے حوالے دے نال میں تساں حضرات دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو اہل بیت دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرا اور میری جماعت اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام دے ہر صحابی دا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، انہاں نال محبت رکھنا ہر بندے تے ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اہل بیت دے نال بھی پیار کرنا، محبت کرنا، انہاں دی عزت و احترام کرنا بھی ہر مسلمان تے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ جس طرح جو بندہ صحابہ نال پیار نہیں کرتا، انہاں دی عزت نہیں کرتا، انہاں دا احترام نہیں کرتا، انہاں نال محبت نہیں رکھتا، انہاں نال بغض رکھ دے، جس طرح وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ اسلام تو خارج ہے، اسی طرح جو بندہ اہل بیت نال پیار نہیں کرتا، اہل بیت نال محبت نہیں کرتا، انہاں دی عزت احترام نہیں کرتا، انہاں نال بغض رکھ دے، وہ بندہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ بات بالکل روزے روشن دی طرح آیا ہے، اور ساڈا عقیدہ بھی یہ ہوئی ہے کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح پوری کائنات تو اعلیٰ نے، افضل نے، ساری کائنات تو خود بھی اعلیٰ، خود بھی افضل، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہو گیا، یا جس دی نسبت میرے مصطفیٰ دی طرف ہو گئی، اللہ اس چیز نو بھی اعلیٰ بنا دیندے، افضل بنا دیندے، شان تے عظمت والا بنا دیندے۔ جس چیز دی بھی نسبت میرے محبوب دی طرف ہو جائے، دنیا تے پتھر بڑے نے، کسے پتھر دا نام کچھ ہے، کسے پتھر دا نام کچھ ہے، لیکن ایک پتھر ایسا ہے جس پتھر دے اوپر مصطفیٰ نے اپنے ہونٹ رکھے نے، اس پتھر دا تعلق مصطفیٰ دے نال جڑ گیا، اس پتھر دی نسبت میرے مصطفیٰ دے وال ہو گئی، ساری کائنات دے پتھر ایک پاسے ہو جان، حجر اسود دا مقابلہ کر سکدے۔ دنیا دی اندر غار بڑے نے، لیکن میں اونا دونا غاراں دی عظمت تو قربان جاننا جنہ غاراں دی نسبت میرے مصطفیٰ دی طرف ہے۔ ایک غار سور ہے، ایک غار ہرا ہے، یہ او غار نے جنہ دے سینے تے مصطفیٰ دے پیراں دیاں تلیاں لگیاں نے، انہاں دی نسبت، انہاں دا تعلق مصطفیٰ دے وال ہو گیا۔ اللہ نے کائنات دے تمام غاراں دے وچوں انہاں دونوں غاراں نو افضل تے اعلیٰ بنا دیتے۔ یار نہیں سمجھ آئی، دنیا تے پہاڑ بڑے بڑے نے، لیکن ایک پہاڑ ایسا ہے جس سے بارے میرے محبوب نے فرمایا نحبنا ونحبہ، اے ساڈے نال محبت کر دے تے اسی اس پہاڑ دے نال محبت کرنے ہاں۔ او ایک کائنات دے پہاڑ
ایک طرف جبل احد دا کوئی پہاڑ مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا. میں کیڑی گل کرا آ میں انج کر کے گل کھولا شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے نال پیار تے محبت کرنے والو حضرت ابو بکر اجے اسلام قبول نہیں کیتا. اسلام قبول کرن تو پہلے ابو قحافہ دے بیٹے کہلاندے نے. ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر. لیکن جس وقت نسبت مصطفیٰ وال ہو گئی, جس وقت تعلق مصطفیٰ وال ہو گیا, اللہ پاک نے ابو قحافہ دے بیٹے تو ہٹا کے صدیق اکبر بنا دیتے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے, اجے اسلام قبول نہیں کیتا, اب جا کے اٹھا نو چرایا کر دے نے. لیکن جس وقت تعلق مصطفیٰ نہ جڑ گیا, نسبت مصطفیٰ وال ہو گئی, فرمایا تو ہن خطاب دا بیٹا تے ہے ہی ہے, لیکن تیرا تعلق مصطفیٰ نہ جڑ گیا ہے, تیری نسبت مصطفیٰ وال ہو گئی ہے. میں رب نے تینوں ہن فاروق اعظم بنا دیتا ہے, میں تینوں فاروق اعظم بنا دیتا ہے. میں اگر گل کرا حضرت عثمان دی, ایک عام تاجر ہویا کرتے سن اسلام لے ہم تو پہلے, لیکن جدوں تعلق مصطفیٰ وال ہویا, جدوں نسبت مصطفیٰ دے نال جڑی, اللہ نے حیا دا پیکر بنا دیتا, اللہ نے ذوالنورین بنا دیتا. جے میں گل کرا شیر خدا دی, طالب دے بیٹے علی ابن ابی طالب, ابو طالب دا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جس وقت مصطفیٰ دے نال نسبت ہو گئی, مصطفیٰ نہ تعلق جڑ گیا, پھر حضرت علی بن ابو طالب نہیں رہے بلکہ شیر خدا بن گئے نے, حیدر کرار بن گئے نے, میرے محبوب دی ذوالفقار دے مالک بن گئے نے. اللہ اکبر. جس چیز دی نسبت مصطفیٰ وال ہو جائے, جس چیز دا تعلق مصطفیٰ وال ہو جائے, اللہ انہوں کائنات تو افضل کر دیندے. تے جنہ عورتاں دا تعلق, جنہ ازواج دا تعلق مصطفیٰ دے نال ہو جائے, پھر انہاں ازواج نو اللہ عظمتاں دے گا کہ نہیں دے گا. انہاں دی بھی نسبت میرے مصطفیٰ وال ہو گئی ہے, تے پھر اللہ رب العزت نے شانہ کی دیتیاں نے, عظمتاں کی دیتیاں نے. آئیے ذرا رب دا قرآن سماعت فرمانا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس
نسبت نہیں، اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اے خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ آئیے ذرا میری بات کی طرف توجہ کرے آجے، میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام، میرے آقا نال پیار تے محبت کرنے والوں، میں ساری گفتگو دے اندر ایک لفظ لازمی بولاں گا، اہل بیت۔ اہل بیت، اہل دا معنی کی ہے؟ اہل کے دینے والے، انج سمجھ لو اہل لسان، زبان والے، اہل پاکستان، پاکستان والے، اہل جمیل آباد، جمیل آباد والے، اسی طرح اہل بیت، بیت کہندے نے گھر نو، اہل بیت گھر والے، میرے محبوب علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے ہو۔ اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دا گھرانے، اہل بیت تو مراد میرے نبی علیہ السلام دا گنبائے، اہل بیت تو مراد میرے نبی علیہ السلام دا خاندان دے قبیلہ ہے۔ ایتے میں کہ گل بڑے افسوس دے نال کہنا جانا ہے، اوہ جمیل آبادیاں نوجوانا میری طرف توجہ کری، ایک گل بڑے افسوس دے نال کہنا جانا ہے، جدوں بھی بعض لوگ ایسے نے جدوں بھی میرے نبی دے اہل بیت دا ذکر کر دینے، جدوں بھی میرے نبی دے گھر والیاں دا ذکر کر دینے، جدوں بھی میرے نبی دے خاندان دا ذکر کر دینے، جدوں بھی میرے نبی دے اہل بیت دا ذکر کر دینے، ایسا کم کر دینے کہ بالکل میرے نبی دے اہل بیت والیاں نو مختصر کر دین دینے، صرف پنجاں تھے برے کلا دین دینے۔ حالانکہ جدوں اپنے کنبے دیواری ہوندی ہے، اپنے گھر دیواری ہوندی ہے، اسی کہنے ہیں جی ساڈا خاندان ہے، ساڈا قبیلہ ہے، ساڈا کنبہ ہے، یہ ساڈی برادری ہے، لیکن جدوں نبی دے اہل بیت دیواری آئی ہے تے صرف پنجاں تے برے کلا دیتی ہے۔ نانا ویرہ زیادتیاں نہ کریا کر، اے میرے نبی علیہ السلام دا گھرانا، میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت، کون اہل بیت نے؟ میں طالب علم اپنے انداز دی اندر سمجھانا چاہنا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے اہل بیت، تین قسم دے اہل بیت نے، گل بڑی سمجھن والی ہے، ذرا دھیان کریا جے، تین قسم دے اہل بیت، ایک اہل بیت پہلی قسم میں وے جنہوں سکنا اہل بیت کیا جاندے، سکنا اہل بیتوں کی مراد ہے ایسے لوگ، ایسے افراد جڑے میرے نبی دی گھر دی چار دیواری دی اندر رہن والے۔ ہن ذرا توجہ کرنا، چل ہاں ویکھ نبی دے گھر کنے نے، نبی علیہ السلام دے گھر مبارک کنے نے، پڑھے گا تینوں سمجھ آ جائے گی۔ تقریباً نبی علیہ السلام دے 11 گھر نے، انہاں گھراں دی اندر رہن والا کون ہے؟ میں کوڑوں نہیں کہاں گا، رب دا قرآن نے سبات دا اعلان کر رہی ہے۔ سکنا اہل بیت دی اندر سب تو پہلے شامل ہونے والے کون ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ النبی، قرآن کہہ رہی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن
قولا معروفا۔ سب تو پہلے نبی دے گھر دی چار دیواری دے اندر رہن والیاں نبی دیاں بیویاں میرے نبی دی ازواج مطہرات ہے۔ اس تو بعد قرآن پھر بول اٹھیا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ دوسرے نمبر تے نبی دیاں بیٹیاں یعنی نبی دی اولاد جڑی ہے اے نبی دی گھر دی چار دیواری دی اندر رہن والی۔ پہلے نمبر تے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہے، پھر نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں بیٹے اے سکنا اہل بیت نے، اور دوسرے نمبر تے نسبی اہل بیت ہے۔ میں ذرا تینوں انج کر کے گل سمجھا دیواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نال محبت کرنے والوں بنو ہاشم دے او لوگ جنہ تے اللہ نے صدقے نو حرام کیتے او میرے نبی دے نسبی اہل بیت نے۔ میں پچھلے جمعے گل کیتی ہے ابو طالب اے دے چار بیٹے نے، ایک بیٹے دا نام طالب ہے، ایک بیٹے دے نام عقیل ہے، ایک بیٹے دا نام جعفر ہے، ایک بیٹے دا نام علی ہے۔ طالب نے اسلام قبول نہیں کیتا، حضرت عقیل نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت جعفر نے بھی سلام قبول کر لیا ہے، حضرت علی نے بھی سلام قبول کر لیا ہے۔ پھر حضرت عقیل دی آل اولاد بھی اہل بیت نسبی اہل بیت ہے، آل عقیل بھی اہل بیت دی اندر شامل نے، آل جعفر بھی اہل بیت دی اندر شامل نے، اور آل علی بھی اہل بیت دی اندر شامل نے۔ بنو عباس آل عباس دے لوگ بھی اہل بیت دی اندر شامل نے۔ نہیں یار میں کر کے گل سمجھا دیواں آل علی دے تن بھی پاک نے، آل عقیل دے تن بھی پاک نے، آل جعفر دے تن بھی پاک نے، آل عباس دے تن بھی پاک نے۔ تو پنجام دی بریک لا کے بہ گئی ہیں۔ قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دو قسمہ میں تیرے سامنے رکھ دیتیاں نے اہل بیت دیاں، میں تیسری قسم بھی تیرے سامنے رکھا تے گل سمجھ آئے۔ موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے غلام جنہوں میرے محبوب علیہ السلام نے آزاد کیتے ہیں، اے بھی میرے نبی دے اہل بیت دے اندر شامل نے۔ میں گل حدیث سنا کے کرنا چاہنا ہے۔ آزام ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الزکاة ہے، جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے نا بنو مخزوم قبیلے دے ایک بندے نو عمل بنا کے بھیجے۔ عمل کہتے ہیں زکاة وصول کرنا، جا کے بندیاں کو زکاة اکٹھی کر کے لے آ کے دینا۔ میرے محبوب نے ڈیوٹی لائی بھی جاؤ فلاں علاقے دے اندر اتھے جا کے نا زکاة وصول کرو، زکاة لے کے آؤ۔ تے اے بنو مخزوم قبیلے دا بندہ جا رہی ہے، تر رستے دے اندر جاندیاں ملاقات ہو گئی ہے حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ابو رافع کون ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا آزاد کردہ غلام سیدنا حضرت ابو رافع۔ ملاقات ہو گئی، بنو مخزوم قبیلے دا بندہ جنہاں ڈیوٹیاں مصطفیٰ نے لائیاں سی نا، کہنے لگا یار ابو رافع آپس دے اندر یار بیلی نے سجن نے، یار ابو رافع مصطفیٰ نے میری ڈیوٹی لائی ہے فلاں علاقے دی اندر جانا ہے، اتھے جا کے زکاة اکٹھی کر کے لیا کے دینی ہے تاکہ غربا دی اندر مساکین دی اندر دیتی جائے۔ تو چل ہاں میرے نال آپ دو میں ٹرے چلنے ہیں، زکاة اکٹھی کران گے، جیڑی منو اجرت ملے گی پیسے مزدوری ملن گے، ادھے میں رکھ لواں گا تے ادھے تینوں دے دیواں گا۔
تو حضرت ابو رافع کہنے لگے یار گل سن میری، میں انی دیر تک نہیں جا سکتا جب تک اپنے سونے محمد دے کولوں اجازت نہ منگ لواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سیدنا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ دوڑا لا دیتیاں مصطفیٰ دی طرف، میرے نبی دے در دولت آگے نے آگے عرضہ کی دیا، اے میرے پیارے محبوب جی، اور فلاں بنو مخزوم قبیلے دا بندہ مینوں کہہ رہی ہے کہ آؤ نا میرے نال جا کے زکاة وصول کرو، جیڑی اجرت ملے گی ادھی ادھی کر لیاں گے، ادھی تینوں تے ادھی مینوں مل جائے گی۔ کہ آقا جی میں اودے نال چلا جاواں، تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا لا لا لا، اے میرے ابو رافع ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ ان الصدقہ لا تحل لنا، کیونکہ اے ابو رافع اللہ پاک نے ساڑھے تے صدقہ حرام کیتا ہے۔ اور نال میرے محبوب نے اگلی گل کیا کہ آقا فرماندے نے جس قوم نے غلام نو آزاد کیتا ہوں دے وہ آزاد کردہ غلام اسی قوم چوئی پایا جاؤں دے، لہذا میں تینوں آزاد کیتے۔ اے ابو رافع، او جمیل آبادی ادھر جملہ سنیا جے، میرے آقا فرماندے نے ابو رافع، اے ابو رافع انت اہل بیتی، اے ابو رافع تو تے میرا اہل بیت ہے، تو تے میرے گھر والے چ شامل ہے، تو میرا اہل بیت ہے۔ میرے نبی نے حضرت ابو رافع نو اپنا اہل بیت آکھی ہے۔ اگر احادیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھیا جان ہے، میرے نبی نے جڑے غلام آزاد کیتے نے، میرے نبی دے آزاد کردہ غلام دی تعداد 26 ہے۔ اسی پانچ دے بریکہ لا کے بیٹھے ہیں۔ اوے آؤ نہ زیادتی کرے کرو، پانچ نہیں، میرے نبی دے آزاد کردہ غلام 26 نے۔ حضرت ابو رافع نو میرے محبوب فرما رہے نے انت اہل بیتی، ابو رافع تو میرا اہل بیت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں تھوڑا جہا پیچھے لے کے چلا، میرے نبی بیٹھے نے انج کر کے سامنے چند لوگ نے، میرے نبی نے کہ بچے نو بلایا، اے بچہ کون ہے؟ انہاں دا نام سیدنا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید جی آقا جی آ کون ہے؟ آقا جی میرا والد ہے۔ نال کون ہے؟ آقا جی میرا تایا چچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے۔ آقا فرماندے نے زید تینوں پتہ ہے کدھر آئے نے؟ محبوب جی کدھر آئے نے؟ آقا فرماندے نے تینوں لین واسطے آئے نے کہ زید تیری ماں تیری یاد دی اندر رو رو کے تڑپ دی ہے، چالنا تیری ماں تیرا انتظار بھی کر رہی ہے۔ حضرت زید نے کیا ہے؟ بے شک میرا باپ آئے، بے شک میرے رشتہ دار آئے نے، لیکن یہ ساریاں رشتہ داریاں، یہ ساریاں آزادیاں سونے نبی دی جتی تو قربان کر کے میں سونے نبی دی غلامی دی اندر رہنا چاہنا ہے۔ میرے نبی نو بڑا پیار آیا، میرے نبی نو بڑی محبت آئی۔ آقا نے بہوں بڑیت جا کے اعلان کر دیتا ہے مکے والیوں سن لو، اگے اے زید بن حارثہ سی، آج تو بعد اے زید بن محمد ہے۔ نال میرے نبی فراد جنہ نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی او نبی دے اہل بیت دے اندر شامل ہے، تے جنہ نو نہیں ہوئی او خواہ پھر نبی دا چچا ہوئے، او خواہ نبی دا بیٹا ہوئے، او خواہ نبی دی بیوی ہوئے، خواہ نبی دا باپ ہوئے، او اہل بیت شامل ہو سکدا۔ آؤ دلیل دیاں، دلیل بھی قرآن دے وچوں ہے۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے نے، ادھر میرے وال ویکھیو، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل
غیر صالح فلا تسأل لما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ سونیا میرا بیٹا میری اکھیاں دے سامنے ڈوبدا پیا ہے، پانی دے اندر ڈبکیاں لے رہی ہے، گودے پیا کھا رہی ہے۔ اے عرشاں والیا سونیا ربا تو تے آکھیا سی میں تیرے اہل نو بچاواں گا۔ اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا پتر، اللہ میرا لخت جگر، اللہ فرماندے نے یا نوح اے نوح انہو لیس من اہلک، ہے تیرا بیٹا ہے لیکن تیرے اہل بیت دی اندر شامل ہے۔ اللہ میرا بیٹا ہے، میں نو اپنی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، میں اپنے ہاتھاں دے نالے دے منہ دے اندر نوالے پائے۔ اللہ میرا پتر ہے، فرمایا ہے تیرا پتر ہے، انہو لیس من اہلک، لیکن تیرا اہل نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس وجہ تو کیونکہ اے دے عمال نیک نہیں، انہیں اسلام قبول نہیں کیتا، انہیں تیرا کلمہ نہیں پڑھیا، پاویں نبی دے افراد دے وچوں نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے، اگر نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا اللہ انہوں نبی دے اہل شامل نہیں کردہ، اگر پاویں نبی دا بھائی ہوئے او کلمہ پڑھ لوے اللہ انہوں نبی دے اہل بیت شامل کر دیندہ ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے موسیٰ جانا فرعون دی طرف میرا توحید دا پیغام لے کے۔ آج کل بڑا سرکش ہویا پھرتا ہے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چوک لے رب شرح لی، اچھی بڑھو، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اگے کیے وجعل لی وزیرا من اہلی، دعا کر رہے ہیں اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میری زبان تیز ترار کر دے تاکہ میری بات انہوں نے سمجھ آ سکے۔ تے نالیا کیا وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ سونیا میرے اہل دے وچوں کوئی میرا وزیر بنا دے، میرے اہل بیت دے وچوں میرا کوئی وزیر بنا دے۔ تے موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون کلمہ پڑھی ہے نبی موسیٰ دا، تے نالی حضرت موسیٰ نے آکیا ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ میرا ویر میرا ہارون، اللہ انہوں میرا اہل بنا دے۔ نبی دے گھر والیاں دے وچوں اگر جو افراد کلمہ پڑھ لین اور نبی دے اہل جی شامل ہو جاندے نے، اگر نبی دے اہل دے وچوں نبی دے گھر والیاں دے وچوں جنہوں امام دی دولت نصیب نہیں ہوئی، او خان نبی دا پائی ہوئے، نبی دا چچا ہوئے، نبی دی بیوی ہوئے، نبی دا بیٹا ہوئے، او اہل بیت شامل ہو سکدا، وہ اہل بیت شامل نہیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دا اصل دے اندر اہل ہے کون؟ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 68 ہے، پارہ نمبر 12، اللہ پاک نے بالکل واضح کر کے سمجھا دیتا ہے کہ اہل نبی دا اہل اصل دے اندر ہے کون ہے۔ آئیے ذرا قرآن دی تلاوت کریے تے گل سمجھ آ جائے۔ آخری گل اللہ فرماندے نے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی اعلان فرما دیو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيٍّ
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. میں گل سمجھ آوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندر تشریف فرما نے مہمان آگے نے. اے مہمان کیسے نے؟ اتوں بشر نے وچوں نوری نے. حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز. گھر مہمان آئے جلدی نہ بچڑا ذبح کیتا انہوں پنیا مشہور و معروف بات ہے لے آ کے مہمانہ دے سامنے رکھ دیتا. ان مہمان ہے نا یہ مہمان کوئی عام نہیں اتوں بشر نے تے وچوں اچھی بولو وچوں تے جڑا اتوں بشر ہوئے وچوں نوری ہوئے او کھانا کھاندا او روٹی کھاندا او بوٹی کھاندا وہ نوریاں دی غذا پلائے بچڑے ہو سکتے نے. نوریاں دی غذا تے رب دی کلام ہے. حدیث پاک دے اندر ہوندے جدو بندہ تلاوت کر دے نا قرآن پاک دی بڑی توجہ نہ گل سنیا جے قرآن پڑھیا ہوندے تے فرشتے اپنا منہ آ کے اس بندے دے منہ دے نال لا دیندے نے. اپنا منہ آ کے اس بندے دے منہ دے نال لا دیندے نے. وہ جیڑا قرآن پڑھ دے جو قرآن دی تلاوت کر دے اس فرشتے دے پیٹاں دی اندر چلے جاندی ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جدوں بھی آؤ کوئی اس طرح دی چیز نہ کھا کے آؤ جدی وجہ تو بدبو آندی ہوئے کیونکہ فرشتے نو اذیت ہوندی ہے. تو ساڈے پی کے سگٹاں پی کے ہوکے جو دل کیتا ہے مانڈو لا کے آ جاندے ہیں مسیتے نال دا بندہ اللہ دی قسم انہا اذیت انہوں تکلیف ہو رہی ہوندی ہے یار میں کتھے کھڑا ہو گیا. تو رب دے فرشتے جن نے تیرے منہ نہ منہ لونا ہے مینوں دسو جدوں انہوں ایک باری بو آ گئی تیرے منہ نہ منہ لائے گا وہ فرشتیاں دی غذا نہ روکیا کرو. اے خوراک ہی انہاں دی اے رب نے انہاں دی خوراک بنائی ہے. تے جیڑا اتوں بشر ہووے عقیدہ بنا لو جیڑا اتوں بشر ہووے وچوں نوری ہووے او کچھ کھایا کردا. ہن حضرت ابراہیم نے کھانا رکھے وہ کھاندے نہیں پے ڈر پیدا ہو گیا. تے فرشتے کہنے لگے لا تخف ابراہیم نبی جی ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط سانو رب نے لوط علیہ السلام دی قوم دی طرف بھیجیا سی عذاب لے کے آ رہے سا. اسی آکھیا جاندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خوشخبریاں بھی دی جائیے. کی خوشخبری ہے؟ لاگے بیوی اندے دروازے دے پیچھے کھڑی ہے. جدوں نوں پتا چلیا نا اے تے بشر تو بن کے آئے نے وچوں نوری نے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت مسکرا پئیاں دروازے دے پیچھوں ہنس پئیاں. فرشتیاں نے جدوں ہنسی سنی نا کہن لگے اسی لوط علیہ السلام دی قوم دی طرف عذاب لے کے جا رہے ساں. اسی آکھیا چلو جاندیاں ابراہیم نبی نو بھی خوشخبریاں دے دئیے. کی خوشخبری ہے؟ نالے دروازے دی طرف ویکھیا ہوئے گا تے نالے کہندے ہون گے فبشرناہا بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. اللہ نے تھانو بیٹے دیا خوشخبریاں دیتیاں نے. میں گل مختصر کر رہی ہاں. اینج دروازے دے پیچھے اماں جی سارا سلام اللہ علیہ کھڑیاں نے. اینج سنیا تے کہن لگیاں یا ویلتا ہائے افسوس ہے اَعْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ
عجوز وهذا بالي شيخا، کیا میں بچہ پیدا کراں گی حالانکہ میں تے بانج ہو چکی ہاں، میرا خامد بوڑھا ہو چکی ہے، لیکن جدو رب دین تے آئے وہ موسم نہیں جے دیکھدا، وہ بے موسمے دے چھڑ دے، نہیں یقین تے جا پوچھنا زکریا علیہ السلام نو، میرا موضوع نہیں تے ورنہ میں تیرے سامنے رکھ دا، وہ دھیاں دوے پوت دوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوی انو کون پوچھ دا، اکھ وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنی گل کی دینا ہے، کہنے لگیاں میں بچہ پیدا کران گی، میں تے بانج ہو چکی ہاں، میرا خامد بوڑھا ہو چکی ہے۔ فرشتیاں نے گل سنی تے بول کے آندے نے اتعجبین من امر اللہ، کیا تسی اللہ دے معاملے دی اندر تعجب کر دیو؟ رحمت اللہ، آگل سن والی ہے، رحمت اللہ تو اڈے دی اللہ دیا رحمتہ ہونے وبرکاتہ اور برکتہ ہونے علیکم تو اڈے اوپر کنہ دے اوپر اہل البید، اے گھر والیو تو اڈے تھی اللہ دیا رحمتہ برکتہ ہونے۔ ان ایمان نہ دسیو فرشتہ کنو کہہ رہی ہے گھر والیو اہل بیت، نبی ابراہیم دی، اچھی بولو، نبی ابراہیم دی بیوی نو، تے پھر میں تے کہنا جے نبی ابراہیم دی بیوی نبی دا اہل بن سکتی ہے، پھر میری ماں عائشہ کیوں نہیں بن سکتی؟ جے نبی ابراہیم دی بیوی نبی دا اہل بن سکتی ہے، پھر سیدہ حفصہ کیوں نہیں بن سکتیاں؟ سیدہ جویریہ کیوں نہیں بن سکتیاں؟ سیدہ میمونہ کیوں نہیں بن سکتیاں؟ سیدہ سودا کیوں نہیں بن سکتیاں؟ سیدہ صفیہ کیوں نہیں بن سکتیاں؟ سیدہ ام حبیبہ کیوں نہیں بن سکتیاں؟ سیدہ حفصہ کیوں نہیں بن سکتیاں؟ اوے اگر نبی ابراہیم دی بیوی نبی دا اہل بیت ہے، پھر میری ماں عائشہ بھی اہل بیت ہے، میری ماں جویریہ بھی اہل بیت ہے، میری ماں صفیہ بھی اہل بیت ہے، میری ماں سودا بھی اہل بیت ہے، میری ماں میمونہ بھی اہل بیت ہے۔ اور جے نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اہل بیت نے، پھر دوسریاں بیٹیاں بھی اہل بیت نے، سیدہ رقیہ بھی اہل بیت ہے، سیدہ ام کلثوم بھی اہل بیت نے، سیدہ زینب بھی اہل بیت نے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور لوگوں ذرا توجہ کریا جے قرآن کی کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چھوٹی جی بات کریے تے گل مکائیے۔ مولانا روم نے اپنی کتاب دی اندر ایک بڑا ہی پیارا مکالمہ لکھی ہے، ایک گل دسنا ضروری ہے۔ سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم ہوتی ہو گیا ذرا منٹ ماری گل مکا رہی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے نال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے تے ماں بیٹی بیٹھیاں نے تے سیدہ فاطمہ کہنے لگی امی جان اے میری پیاری ماں عائشہ، میری شان تواڈے نالوں زیادہ ہے۔ کیوں جی؟ تسی امتی دی بیٹی ہو، میں نبی دی بیٹی ہاں۔ تے گل بھی صحیح ہے، تواڈے باپ دا نام ابو بکر ہے، میرے باپ دا نام سونا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑا باپ امتی ہے، میرا باپ نبی ہے، میرے باپ دی شان بڑی آلہ، نبیاں دا نبی خاتم الانبیاء میرا سونا باپ ہے۔ تے سیدہ عائشہ بھی ماں سی نا، تے ماں نے پیار نہ ہاتھ پھیریا، اے بیٹی فاطمہ اللہ تینوں ہور عزتاں عطا کرے، اللہ تینوں ہور عزتاں نال نوازے۔ بے شک تیرا جڑا باپ سونا میرا سرتاج ہے، تیرا باپ نبی ہے، میرا باپ امتی ہے، تیرا باپ جنت دا مالک ہے، میرا باپ تیرے باپ دا نوکر
شک تیری شان بڑی آلہ، بے شک تیری عظمت بڑی آلہ، اللہ تینوں ہور عظمتاں دے نال نوازے، لیکن میری اتھی ایک گل یاد رکھی، تیری میری عظمت دے فیصلے قیامت والے دن ہو جان گے۔ او کس طرح؟ نہیں بیٹی فاطمہ، کل قیامت والے دن جنت دی اندر تو بھی جانا ہے، تے جنت دی اندر میں عائشہ نے بھی جانا ہے، تو بھی جنت دی اندر جائیں گی۔ جو تو جنت دی اندر جائیں گی، جنتی عورتاں دی سردارہ بن کے جائیں گی۔ فرق کی ہوئے گا؟ جو تو جنت دی اندر جائیں گی، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، میں جنت دی اندر جاواں گی، میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ اندر ہوئے گا۔ تے جتھے نبی ہوئے اتھے نبی دی بیوی بھی ہوندی ہے، تے نبی دا مقام کی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جتھے نبی اتھے نبی دی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شان دا کوئی بھلا مقابلہ کر سکتے، لیکن میرے نبی دی بیوی اماں جی عائشہ دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی انہاں دی شان نو بھی ماننے ہیں، اماں جی دی شان نو بھی ماننے ہیں۔ اوے پانچ تھے بریکھا لاؤن والے ہو، نہیں پانچ نہیں، پانچ تھے نہیں، میرے نبی دے جڑے اہل بیت نے نا، جڑے واقعی میرے نبی نے دسے نے، میرے محبوب نے فرمایا نا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا جدا نام میرے نام تو ہوئے گا، او دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تو ہوئے گا، او محمد بن عبداللہ، او مہدی جنہوں امام مہدی اسی کہنے ہیں نا، امام مہدی او آن گے، او بھی میرے اہل دے وچوں ہون گے، میرے اہل بیت شامل ہون گے۔ اجی تک آئے نہیں، میرے نبی نے پہلے پشین گوئیاں کر دیتی ہیں نے، او میرے اہل بیت شامل ہیں، تو ہنے پنجا دے بریک لا کے بیٹھا ہے، نہیں میرے نبی سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، اس مکھر نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، مٹھیاں گلاں ہیں شمع دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں